جس گروپ میں آپ ہیں ہنر اینڈ حیا، ٹھیک ہے، یہ ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے الحدید کا، اور بہت زیادہ امیزنگ چیزیں ہوں گی اس میں، اور بہت کچھ امیزنگ ہم سیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ جرنی بہت زیادہ اچھی رہے گی۔ بیسیکلی جو اس کے پیچھے مشن اینڈ ویژن ہے نا، ابھی ریسنٹلی آپ میں سے کچھ اسٹوڈنٹ نے ہمارے ساتھ ایموشنل انٹیلیجنس کا کورس لیا تھا، انہیں تو ہمارا مشن اینڈ ویژن کلیئر ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح آپ کو بھی کلیئر ہو جائے گا آج، اور اپ کمنگ سیشن جو ہمارے ہوتے رہیں گے اس میں آپ کو مزید کلیئر ہوتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو میں کلیریفیکیشن بتا دوں، سب سے پہلے الحدید کا انٹروڈکشن کروا دوں، اپنا انٹروڈکشن کرواتی ہوں، پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمارا اس ڈپارٹمنٹ کو یا ان سیشنز کو سٹارٹ کرنے کا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے۔ فرسٹ آف آل تو الحدید جو ہے یہ ہمارا اسلامک انسٹیٹیوٹ ہے، رجسٹرڈ ہے CCP سے، گورنمنٹ سے رجسٹرڈ ہے، اور فزیکل ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے۔ آن لائن ہم ماشاءاللہ سے کافی ٹائم سے ورک کر رہے ہیں، لیکن فزیکل ہمارا جو ہے وہ سٹارٹ کچھ منتھ سے ہی ہوا ہے، اور اس کے علاوہ ہم جو پورے پاکستان میں ورک کر رہے ہیں، کورسز کروا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ورکشاپس ہوتی ہیں ہماری، اسلامک بھی ہوتی ہیں اور میڈیکل بھی ہوتی ہیں، ڈفرینٹ ہمارے ٹاپکس ہوتے ہیں۔ جو ہمارا مین ٹارگٹ ہے نا وہ یہی ہے کہ مسلم امہ کو، میل ہے یا فیمیل، ٹھیک ہے، ان کو اس قابل کرنا کہ جو ہماری رسپانسبلٹیز ہیں وہ ہم پورا کر سکیں۔ اب آپ کو میں چھوٹی سی اگزامپل کے ساتھ سمجھانا چاہوں گی کہ آج کل جو فیمیل کا مطلب کرائٹیریا بن گیا ہے، یا پھر جو سوچ بن گئی ہے، یا جس ماحول میں ہم گزار رہے ہیں اپنی لائف کو، تو بہت زیادہ جو ہے نا وہ ویکنیس فیل ہوتی ہے سوسائٹی میں۔ ایز اے فیمیل کو اگر آپ دیکھیں تو فیمیل خود کو بہت زیادہ ویک پریزنٹ کر رہی ہیں، وہ ہمیں تربیہ کی فارم میں نظر آ رہا ہے نا، تو اس چیز کو ہم معاشرے سے ختم کرنا چاہ رہے ہیں، اور فیمیل کی جو آئیڈینٹی ہے نا اس کو کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم ایسی فیمیل یعنی بنانا چاہتے ہیں، معاشرے کو ہم ایسا جو ہے وہ ورژن دینا چاہ رہے ہیں کہ جس سے واقعی ہی پتہ چلے کہ جس طرح پہلے ہوتا تھا نا کہ فیمیل جو ایک ماں تھی، ٹھیک ہے، ایک عورت ہوتی تھی، اس کا ایسا مقام ہوتا تھا کہ وہ پوری کی پوری نسلوں کو بدل دیتی تھی، ایسے ہی تھا نا۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ ہماری پیچھے کی ہسٹری، جو اتنے بڑے بڑے کام ہو گئے آج دنیا سے یعنی لوگوں نے کیے ہیں یا وہ کر کے چلے گئے ہیں اس دنیا سے، تو ان کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا؟ ماں باپ کا ہاتھ تھا نا۔ مین اس میں پارٹ کس کا تھا؟ عورت کا پارٹ تھا۔ کیا ہوتا تھا کہ فیمیل اپنے بچوں کی تربیہ ایسے کرتی تھیں کہ ان کو اسلامکلی، مورلی اور پولیٹیکلی انوائرمنٹ ان کا اس طرح سے تھا کہ ان کو اسٹرانگ کرتی تھی، اسپرچویلٹی ان کی اسٹرانگ کرتی تھی، روحانی طور پہ انہیں مضبوطی دیتی تھی، اسلام سے انہیں مضبوطی دے رہی تھی۔ ایسے ہی تھا نا، ایگری کرتی ہیں نا سب آپ اس بات سے؟ میرے ساتھ نا ان ٹچ رہنا ہے آپ نے، اور اپنی جو بھی یعنی کہ میں آپ کے ساتھ ڈسکشن کروں گی، ساتھ ساتھ آپ نے میرے ساتھ ان ٹچ رہنا ہے، تاکہ ہمارا جو ایک بات ہو رہی ہے نا وہ ایسے نہ ہو آپ کو لگے کہ روبوٹک اسٹڈی ہے، بیکاز ہم لوگوں نے جو بھی چیز سیکھنی ہے سیشن میں بھی کلیئر کرنی ہے، اور اس کے بعد اس کو پریکٹیکلی بھی لے کر چلنا ہے۔ یہ میرا میتھڈ ہے، جب بھی میں آپ کو کوئی بھی چیز کور کرواؤں گی تو میں آپ کو پریکٹیکلی بھی اس کو ایگزامن کرنا اور اس کو پریکٹیکلی کیسے ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں یہ سارا کچھ سکھاؤں گی۔ چونکہ کچھ اسٹوڈنٹ آپ میں سے جو ہمارے ساتھ ہیں ان کو تو آئیڈیا ہے کہ میں کس طرح سے چیزوں کو لے کر چلتی ہوں، لیکن انشاءاللہ ہم اس طرح کا انوائرمنٹ کریٹ کریں گے کہ آپ کو سارا کچھ سمجھ بھی آئے اور اس کا جو مین مقصد ہے وہ بھی کلیئر ہو۔ تو اس چیز کو ہم چینج کرنا چاہ رہے ہیں۔ معاشرے میں یہ چیز بہت عام ہوتی جا رہی ہے کہ فیمیل کو اپنی پرسنالٹی صرف نظر آ رہی ہے، یعنی فیمیل کو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ میں جو میری اپنی سیلف ہے نا، میں نے اس کو امپروو کرنا ہے۔ اب اس امپروومنٹ کے پیچھے وہ یہ نہیں سمجھتی کہ میرا مقصد اپنے آپ کی سیلف، انر سیلف کو اسٹرانگ کرنا ہے، اور ہمیں آج کل جو ہے وہ یہ پریزنٹ کیا جا رہا ہے معاشرے میں کہ اپنے فیس کو بہتر کر لو، یا اپنی پریزنٹیشن جو ہے وہ آپ نے اس طرح سے بہتر کرنی کہ آپ ایک دوسری فیمیل سے زیادہ خوبصورت لگو، اور یہ سب سے زیادہ گھٹیا درجے کی سوچ ہے جو آج فیمیل میں فٹ ہو چکی ہے کہ میں نے کسی کو پریزنٹ کرنا ہے تو میری خوبصورتی نظر آنی چاہیے۔ خوبصورتی اسلام ہمیں اس چیز میں نہیں دیتا، اسلام ہمیں خوبصورتی ہمارے عمل میں دیتا ہے، ہماری سوچ میں دیتا ہے۔
ہم جو عمل کر رہے ہیں نا اس میں بھی اگر ہماری نیت میں فطور ہو تو اللہ تعالیٰ ہمارا اجر ضائع کر دیتا ہے اس چیز میں. ہمیں اپنی سوچوں کو بدلنا ہے, اپنی پریزنٹیشن کو بدلنا ہے, ہمارا جو معاشرے میں مقام ہے اس کو بدلنا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو لوگ عورت مارچ کا نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ فیمیل کو آزادی دو, فیمیل آزاد ہیں. فیمیل آزاد ان سینس نہیں ہے کہ وہ اپنی پریزنٹیشن جو ہے وہ اپنے باڈی کے تھرو کریں یا اپنی پریزنٹیشن جو ہے وہ اپنی خوبصورتی کے تھرو کریں. ٹھیک ہے. فیمیل اس سینس میں آزاد ہے کہ وہ اپنی سوچ کو اس طرح سے آزاد کرے کہ اس سے جو آگے نسل جننی ہے نا اس کا کوئی مقام ہو, اس کا معاشرے میں کوئی نام ہو. جو اس نے پریزنٹیشن آگے اپنے معاشرے میں پریزنٹ کرنی ہے نا اس میں اس کا ایسا مقام ہونا چاہیے, اتنی مضبوطی ہونی چاہیے کہ اس سے پیدا ہونے والی ہر بچہ معاشرے میں اپنا پارٹ پلے کرے, اسلامکلی وہ معاشرے کو سنوارے, اسلامکلی وہ جو ہے لوگوں کے ذہنوں کو بدلے, اپنی جو رسپانسبلٹی ہے نا وہ اس کو اس طرح سے پریزنٹ کرے, اس طرح سے پورا کرے کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں وہ ہم نے پورے کرنے ہیں. اگر فار ایگزامپل فیمیل جو ہے, آج کی فیمیل جس طرح ہم پریزنٹیشن دیکھ رہے ہیں فیمیل کی ہمارے معاشرے میں, جس طرح سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ عورت کا جو کردار ہے وہ بہت زیادہ ویک ہو گیا ہے, تو پھر ہم اس کے ریزلٹس بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں نا معاشرے میں. فساد برپا ہو رہا ہے, سمجھ نہیں آ رہی جنریشن کو کہ ہم نے نکلنا کیسے ہے. ٹھیک ہے. پیرنٹس بھی ساتھ ہیں, سبلنگس بھی ساتھ ہیں, سب ساتھ رہتے ہیں, اس کے باوجود ہر انسان اندر سے اکیلا ہے, ہر انسان اندر سے جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے, ہر انسان جو ہے وہ اپنے آپ میں لگا ہوا ہے. ہر انسان کو بس اتنا پتہ ہے کہ میں نے اپنی انر سیلف کو جو ہے وہ دیکھنا ہے, لیکن اس کو یہ نہیں پتہ کہ میرے اندر جو چل رہا ہے میں نے اس کو ختم کیسے کرنا ہے, میں نے اپنے آپ کو مضبوطی کیسے دینی ہے, میں نے لوگوں کو مضبوطی کیسے دینی ہے. جب اپنی سیلف انسان کی کلیئر نہیں ہوتی نا تو وہ پھر کسی کو بھی لے کر نہیں چلتا. اب انر سیلف میں بھی لوگوں کو صرف یہ نظر آتا ہے کہ میری سیلفشنس ہے. ٹھیک ہے. یعنی میں کسی کو کیوں اپنے سے بڑھ کر کچھ کرنے دوں, یا میں جو ہے نا وہ کسی کے ساتھ کیوں لے کر چلوں اپنے آپ کو, یا کچھ بھی کیسے کروں. یہ ویکنیس ہے ہماری ویکنیس. یہ مزید اور یہ بھی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معاشرہ جو ہے نا وہ چیزوں کو جس طرح سے لے کر چل رہا ہے نا, جو پکچر فیمیل کی پریزنٹ کر رہا ہے ہم نے بھی ویسے ہی چلنا ہے. اگر ہم ویسے نہیں چلیں گے تو ہمارا مقام کم ہو جائے گا, ہماری عزت کم ہو جائے گی, اور ہمیں لوگ جو ہے نا وہ جو عزت احترام ملتا ہے وہ نہیں دیں گے. تو ہم لوگ پھر اپنے ایکٹس کو بھی ویسے کر لیتے ہیں, اپنی پریزنٹیشن ہم ماڈلز والی کر لیتے ہیں. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم اچھا ویئر کریں گے, اچھا جو ہے وہ پریزنٹ کریں گے اپنے آپ کو, تو پھر ہی ہمارا نام ہوگا اور پھر ہی ہمارا مقام ہوگا. میں ہرگز اس چیز کے خلاف نہیں ہوں, نہ میں فیمیل کو کہتی ہوں کہ اس چیز کے آپ بھی خلاف ہوں, کہ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ پھر صاف ستھرا نہیں کریں گے, یا پھر آپ جو ہے وہ اچھے سے اپنے آپ کو معاشرے میں پریزنٹ نہیں کریں گے. اس کے ساتھ ہرگز تعلق نہیں ہے. اس کا مطلب یا مقصد یہ ہے کہ آپ اچھی ویئرنگ کریں. ٹھیک ہے. اسلام کے دائرے میں رہ کے جو بھی اسلام کہتا ہے آپ سب کچھ ویئر کریں, یعنی آپ کا لباس, آپ کا سب کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ جو آپ کو پریزنٹ کرے کہ ایکچولی میں یو آر مسلم فیمیل. ٹھیک ہے. آپ کچھ بھی کریں, آپ کچھ بھی ویئر کریں, لیکن یہ اپنے مائنڈ میں اس چیز کو کلیئر کریں کہ یو آر اے مسلم فیمیل. تو جو آپ کی پریزنٹیشن معاشرے میں ہو وہ بھی ایز اے مسلم فیمیل ہی ہونی چاہیے. وہ آپ کو اس طرح سے نہ دیکھا جائے معاشرے میں کہ یعنی آپ کی پریزنٹیشن جو ہے کہ آپ دیکھنے سے تو آپ لگیں کہ آپ جو ہے نا وہ مسلم نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور ویسے آپ جو ہے وہ مسلمان ہیں. آپ کا کردار جو ہے وہ اس طرح سے پریزنٹ نہ ہو کہ آپ مسلمان نہیں ہیں, لیکن ویسے آپ کہنے کو مسلمان ہیں. آپ کا اٹھنا بیٹھنا, آپ کا رہنا, آپ کا کسی سے ملنا یہ کچھ اور پریزنٹ کر رہا ہے, لیکن آپ کہیں کہ نہیں میں مسلمان ہوں. تو اٹس مین ڈیٹ کہ اس میں پھر دیکھیں ڈفرینس آ گیا نا. تو یہی چیز ہم پھر اپنی جنریشن میں شفٹ کر دیتے ہیں. تو یہ چیز جب جنریشن ٹو جنریشن ٹرانسفر ہوتی ہے پھر کیا ہوتا ہے, فساد برپا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. معاشرہ فساد کی زد میں آ جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ معاشرے میں جو ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں نا, اپنا آپ بس اپنے تک محدود رہنا, اور معاشرے میں جو بھی ہو رہا ہے, لوگوں میں مسلمانوں کے ساتھ جو بھی فساد ہو رہے ہیں, پھر ہمیں اس کا بھی فائدہ یا نقصان نہ فیل ہوتا ہے نہ نظر آتا ہے. اب جن لوگوں کے ضمیر زندہ ہوتے ہیں تھوڑے بہت, وہ تو یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یار فساد ہے تو اس کو فیل کر لیں, لیکن وہ بھی کس حد تک جاتے ہیں, صرف اسی حد تک ہائے اس کے ساتھ ایسا ہو گیا, ہائے اس کے ساتھ ویسا ہو گیا. مسلمانوں کی پریزنٹیشن تو ایسی نہیں ہے, اور ایز اے مسلم فیمیل کیا نہیں کر سکتے ہم, کچھ سب کچھ کر سکتے ہیں.
ہم جو ہے نا اس معاشرے کو بدل سکتے ہیں، ہم لوگوں کی سوچوں کو بدل سکتے ہیں، ہم آگے آنے والی جو جنریشن ہے اس کا اختیار ہمارے پاس ہے. ہم جس طرح کی چاہیں جنریشن ویسی بنا سکتے ہیں. فیمیل کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی رسپانسبلٹی دی ہے، آپ اس پہ فخر محسوس کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پورے معاشرے کی کہہ لیں کہ وہ ایک بلڈنگ ہوتی ہے نا، اس کا ایک انسان اس کو تعمیر کروا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی رسپانسبلٹی میں ہوتا ہے وہ جس طرح سے چاہے اس بلڈنگ کو بنائے، جس طرح سے چاہے اس بلڈنگ کو شیپ کرے، یا جس طرح کا ماڈل اس نے پریزنٹ کرنا ہے ویسا کرے. ٹھیک ہے، اسی طرح فیمیل ہے. فیمیل کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی جنریشن کو جیسا چاہے بنائے، جیسے اس میں عادتیں ہیں، جیسے اس کے کریکٹر ہیں، جیسے اس کی پریزنٹیشن ہے، فٹ کرنا چاہتی ہے وہ کر سکتی ہے. اتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے یہ، اور ہم اس کو اتنا لائٹ لے لیتے ہیں، اور ہم اس کو اس وجہ سے لے لیتے ہیں. پھر ہماری ساری جو یعنی ہماری جو بھی اختیارات ہوتے ہیں وہ اسی بیس پہ ہوتے ہیں کہ ہم نے جو ہے معاشرے کی ضد میں آ کے اپنے آپ کو لوگوں کے لیے پریزنٹ کرنا ہے، لوگوں کے لیے اچھا کرنا ہے. ٹھیک ہے، پھر ہم سارا کچھ ویسے ہی کرتے ہیں کہ یار لوگ کیا کہیں گے. دیکھیں یہ ڈر ہے نا، یہ ڈر، یہ خوف کون پیدا کرتا ہے کسی کے اندر؟ یہ پیرنٹس سے پیدا ہوتا ہے بچوں کے اندر. اور ڈر خوف کبھی بھی انسان کے اندر یا کبھی بھی ہماری سوچ کے اندر نہیں بیٹھ سکتا جب تک ہم خود نہ چاہیں. مجھے نہیں لگتا کہ کبھی میں نے ایسے جو ہے نا وہ اپنی یعنی جب سے میری ہوش سنبھالا ہے، جب سے یعنی میری تربیہ میں یہ چیز آئی ہو کہ میں نے لوگوں سے ڈرتے ہوئے کام کرنا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. کبھی بھی نہیں، فرسٹ ڈے سے اب تک کبھی بھی نہیں ایسا ہوا. تو جب آپ کا مائنڈ میں یہ اوپن ہوتا ہے نا، آپ کا مائنڈ، آپ کا ویژن اسٹرانگ ہوتا ہے کہ میں نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا، میں نے اللہ کو دکھانے کے لیے سب کچھ کرنا ہے، تو پھر آپ ایسے ایسے فیصلے لیتے ہیں جو صرف اسلام کے اکارڈنگ آپ کو لے کر چلتے ہیں. پھر آپ لوگوں کو لے کر نہیں چلتے. آپ کے مائنڈ میں وہ خوف نہیں ہوتا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں نے کیا کہنا ہے، معاشرے نے کیا کہنا ہے. سب نے ایک دن ختم ہونا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا جو ایکچوئلزم ہے نا، جس کے لیے ہم سارا کچھ کریں، وہ ہمارا اللہ ہے. ٹھیک ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کو پریزنٹ کرنا ہے کہ یا اللہ میرے اوپر یہ رسپانسبلٹی، اور یہاں تک میں نے جو ہے وہ کام کیا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے ریزلٹس تو مانگا ہی نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ نے تو نہیں ہمیں کہا کہ ہاں جی اس کا رزلٹ کیا نکلا. کوشش ہے ہماری، لاسٹ ٹائم تک ہماری کوشش ہے، اور وہ ہم کرتے رہیں گے. اس کا ہمیں اجر ملنا ہے. ہم نے اس چیز کا اجر نہیں ملنا کہ ہمارا رزلٹ کیا نکلا ہے. تو پھر جب انسان اللہ کے لیے اپنی لائف کو وقف کرتا ہے، اللہ کے لیے اپنی لائفس جو جن کو دینی ہیں ان کو بھی زندگیاں ویسے ہی دیتا ہے کہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اور اللہ کے لیے اس امت کو ریڈی کرنا ہے. ایسی جنریشنز جو ہے وہ بنانی ہے ہم نے. تو پھر الٹیمیٹلی اس کا اجر اللہ نے دینا ہے، ہمیں، لوگوں نے تو نہیں دینا. اگر ہماری امیدیں لوگوں سے وابستہ ہوں گی تو ہمارے رزلٹس ایسے ہی ہمیں ملیں گے جو معاشرے میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. آج کل جو ہے آپ کو پتہ ہے اتنا کامن ہو گیا ہے یہ چیز کہ ہر پیرنٹس میں سے ہر ایک کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے بچے کو جو ہے وہ سوشل میڈیا میں اچھا بنانا ہے. ٹھیک ہے، بچے جو ہے وہ سوشل میڈیا میں کیا کچھ نہیں کرتے پھر رہے. بچے جو ہے وہ یہ جو ماڈل ہمارے ہاتھ میں ہیں موبائل فون، اس کے ساتھ کتنا نہیں اٹیچ رہ رہے. ٹھیک ہے، بچے معاشرے میں کیا کچھ نہیں کر رہے، فساد برپا کر رہے ہیں. بچے جو ہے وہ ایسی ایسی چیزیں کر رہے ہیں کہ جو ہمارے لیے بھی ناقابل برداشت ہوتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں تو ایک لمحے کے لیے حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ سارا کچھ کیا چل رہا ہے. اس کے پیچھے ابھی سوچا ہے ہم نے کہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ ریزن ساری پیرنٹس ہیں، پیرنٹس کا فالٹ ہے. ٹھیک ہے، ہر وے سے پیرنٹس کا فالٹ ہے. اب ہماری بچی ہے کوئی، ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہماری بچی جو ہے وہ کیا سوچتی ہے یا اس نے کیا کرنا ہے. اس کے باوجود ہم اس کو جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ فساد کرے. ٹھیک ہے، کرے، ایسا کرے. کیوں؟ چونکہ ہمیں وہ پریزنٹیشن معاشرے میں اس کی اچھی لگ رہی ہوتی ہے، اور ہمیں یہی سوچنے کو مل رہا ہوتا ہے یا یہی جو ہے یہ ہم سن رہے ہوتے ہیں کہ معاشرہ کیا کہے گا، یا معاشرے نے اگر اس کو اچھا نہ کہا تو کیا ہوگا. اسی وجہ سے سارا کچھ، ساری بیماریاں ہی اسی وجہ سے جنم لے رہی ہیں. اس چیز کو ختم کرنا ہے ہم نے. ہمارا جو اس ڈپارٹمنٹ کو سٹارٹ کرنے کا مقصد ہے نا، تربیہ کا ہی ہے. آپ کو ہم مینٹلی، مورلی اور پولیٹیکلی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم آپ کو فائنینشلی، ٹھیک ہے، یہ چاروں وے سے ہم آپ کو انشاءاللہ اسٹرانگ کریں گے. اور ہمارا یہ جو کریکولم سارا، میں آپ کے ساتھ اسکرین بھی ہمارے ساتھ پریزنٹ ہو رہی ہے. تربیہ کا ہم پہلے سیکھیں گے، تزکیہ نفس اپنا پہلے سیکھیں گے. بیکاز دیکھیں کہ جب ہم مورلی خود اسٹرانگ نہیں نہ ہوں گے، ہمارے پاس نالج نہیں ہوگا، تو ہم ہر وے سے ویک ہو جائیں گے. اس کو ہم اس طرح سے لے کر چلتے ہیں کہ ایک انسان ہے،
اس نے بہت زیادہ علم سیکھ لیا، عالم بن گیا، یا وہ بہت اچھا انسان بن گیا، ٹھیک ہے. اس کیس میں اچھا بن گیا کہ اس کے پاس نالج کے ذخیرے ہیں، اسلامک نالج ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس ہر طرح کا نالج ہے. لیکن اس کو نہیں پتہ نا کہ میرا مقصد کیا ہے اس نالج کو لے کر، یا میں نے اپنے نالج کو پریزنٹ کہاں پہ کرنا ہے، کہاں پہ اس کو یوز کرنا ہے، یا میرے نالج سے میں کسی کو کس طرح سے فائدہ دے سکتا ہوں، یا میں اپنی جنریشنز کو کس طرح سے ٹھیک کر سکتی ہوں، یا میرے جنریشنز جو میرے سے یعنی میں اپنی جنریشنز کو گرو اپ کروں گی وہ کیسے کروں گی. یہ ساری چیزیں جب ہمیں کلیئر نہیں ہوتی نا، یہ سارے پوائنٹس ہم پک اپ نہیں کرتے یا ان کو کلیئر نہیں کرتے، تو اس کا پھر فالٹ پتہ کیا نکلتا ہے کہ معاشرے میں ایسی جنریشنز آتی ہیں جو صرف فساد برپا کرتی ہیں اور کچھ نہیں کرتی. اگر علم کے ذخائر بھی ہیں آپ کے پاس، لیکن آپ کو یہ نہیں پتہ کہ میرے علم سے مجھے خود فائدہ نہیں ہو رہا، یا میرے علم سے میری پرسنالٹی کو فائدہ نہیں ہو رہا، میری انر سیلف اسٹرانگ نہیں ہو رہی، میں مورلی مینٹلی اسٹرانگ نہیں ہو رہی، یا میری پرسنالٹی جو ہے وہ ویسی شیپ نہیں ہو رہی جس طرح سے مجھے اسلام نے کہا ہے، تو اٹس مین ڈیٹ میرا سب کچھ فیل ہے. میں عالم دین بھی ہوں، ٹھیک ہے، میں بہت سی میرے پاس ڈگریاں بھی ہیں، یہ میرا سارا کچھ فیل ہو جائے گا، بیکاز مجھے اپنے تزکیہ نفس کا نہیں پتہ، ٹھیک ہے، اور مجھے یہ نہیں پتہ کہ میں نے جو ہے وہ جن کے ساتھ اپنی لائف کو پریزنٹ کرنا ہے، یا پھر جن سے میری وجہ سے جن کو لائف ملنی ہے وہ میرے سے کیا لے رہے ہیں، تو اٹس مین ڈیٹ کہ میں فیل ہوں. ٹھیک ہے، میں لائف کی کسی بھی اسٹیج میں چلے جاؤں یا میں کہیں بھی چلے جاؤں، لیکن جب تک مجھے کلیریفیکیشن نہیں ہوگی میں دنیا میں کرنے کے آئی ہوں اور میں نے کرنا کیا ہے، تو اٹس مین میں فیل ہوں. ٹھیک ہے، انسان جب دنیا میں آتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے جو اس کی رسپانسبلٹی دی ہیں وہ تو اس نے پوری کرنی ہی ہیں، لیکن انسان کیا کرتا ہے کہ وہ جو دوسری رسپانسبلٹیز ہیں نا، لائک کہ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا، اس میں زیادہ ٹائم گزار رہا ہوتا ہے، اور انسان کو لگ رہا ہوتا ہے میری لائف یہی ہے، اور کچھ لوگ اس حد تک اس میں گر جاتے ہیں، اتنا انوالو ہو جاتے ہیں کہ جو مین مقصد ہوتا ہے نا ان کو نہ تو پتہ ہوتا ہے اس کا، اگر پتہ ہوتا ہے تو اس کو بالکل بھول جاتے ہیں. ہمیشہ جب ہم نے کسی بھی سٹیپ کو ہم نے اچیو کرنا ہوتا ہے نا، اس کے لیے ہماری محنت دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کے لیے ہماری کوشش دیکھتا ہے، ہماری تڑپ دیکھتا ہے، ہم اس کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں، کوشش کتنی کر رہے ہیں، کاوش ہماری کتنی لگ رہی ہے اس پوائنٹ کے اوپر. اور اگر ہم یہ کہیں کہ ہماری رسپانسبلٹی بس معاشرے میں آ کے صرف ایک اچھا اسٹیٹس ہے، ایک اچھی جاب ہے، ایک اچھی پریزنٹیشن ہے ہماری، ٹھیک ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے. ہمیں جو ایز اے مسلم امہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رسپانسبلٹی دی ہے نا، وہ سب سے پہلے تو ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کر کے دوسروں کو جو ہمارے سے جڑے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بھی ٹھیک کرنا ہے. اور پھر ہمارے اوپر جو رسپانسبلٹی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے بڑی عائد کی ہے وہ ہماری نسلیں ہیں، ان کی پوری گریپ ہمارے اوپر ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک ایسی چابی ہے کہ جس کو ہم جدھر بھی گھمائیں گے نا یہ ویسے ہی چلتی جائے گی. اگر ہم انہیں برائی کی طرف لے کر جائیں گے تو وہ یہ برائی میں ہی انوالو ہوتی رہیں گی، اور اگر ہم انہیں اچھائی کی طرف لے کر جائیں گے تو اچھائی کو اپناتی رہیں گی، اور اگر ہم انہیں ایسے راستے کی طرف لے کر جائیں گے جو ہمیں دین کی راہیں ہمارے لیے ہموار کر رہا ہے تو یہ ویسے ہی چلتے رہیں گے. ٹھیک ہے، آج کل جو معاشرے میں پیرنٹس نے ماڈلز کریٹ کر دیے ہیں نا، کہ جو روبوٹک ماڈلز ہیں، جنہیں یہود و نصارہ جو ہے نا یہود، وہ بتاتے ہیں کہ اب آپ نے ایسے کرنا ہے، تو وہ فوراً سے اس کو اچیو کر لیتے ہیں، اس چیز کو فوراً اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ اپنی لائف کو اسپینڈ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. جس طرح ہی ہمارے جو ہے نا وہ معاشرے میں کوئی نیو چیز آتی ہے اس کو پک اپ کر لیتے ہیں بچے، اور وہی حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کون کروا رہا ہے پیچھے؟ پیرنٹس کرواتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ یہ کوشچن بھی کریں گے بالکل کہ پیرنٹس کیسے کرواتے ہیں، کہ پیرنٹس جو ہے نا یہ تو ایسے ہی ہے کہ ہم پیرنٹس کو وہ غلط کہہ رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم پیرنٹس کرواتے ہیں، وہ اس طرح سے کرواتے ہیں کہ پیرنٹس ان کو پرمیشن دیتے ہیں. اسٹارٹنگ سے پیرنٹس نے جو ہے وہ ان کو پرمیشن دی ہے کہ آپ نے ایسے کرنا ہے. ابھی ایک بچہ ہے، ٹھیک ہے، جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی، اماں المومنین ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے وہ صحابیات کی سیرہ آپ دیکھیں، اور کتنے ہی جو ہے وہ اچھی پرسنالٹیز تھیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو اسٹارٹنگ سے ہی اس طرح کے سوچ دی کہ
ان کی جو پھر پریکٹیکل لائف تھی نا، ہمیں آج بھی ان کے ناموں سے یاد ہے، ٹھیک ہے. نہ آپ اس سے نا واقف ہیں، نہ میں نا واقف ہوں. اور یہ سارا کچھ کون کرواتا ہے؟ ایک ماں کرواتی ہے، ایک والدہ کرواتی ہے. جب بچے کے اندر آپ نے شروع سے یہ سوچ پیدا کر دی نا کہ بیٹا تمہارے اوپر امت کی رسپانسبلٹی ہے، تم نے یہ کام کرنا ہے، اور یہ کام تم نے کس طرح سے کرنا ہے وہ میں تمہاری ہیلپ کروں گی، ٹھیک ہے. اب دیکھیں امام بخاری کو دیکھ لیں آپ، ان کی مدر کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں آپ، امام غزالی کی مدر کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، علامہ اقبال کی مدر کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں. جتنے بھی صوفیاں ہیں، جتنے بھی جو ہیں وہ اچھی پرسنالٹیز ہیں، ان کی پیچھے مدرس کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں آپ. کتنی زندگیاں انہوں نے وقف کی ہوتی ہیں اس کے اوپر. راتوں کو اٹھ کے اپنے بچوں کو پڑھاتی ہیں، ٹھیک ہے. اس دور میں تو تعلیم حاصل کرنا اتنا مشکل ہوتا تھا، اتنی دور اتنے سفر کرنے پڑتے تھے. تو ساتھ کون چلتا تھا؟ ماں چلتی تھی. روشنی نہیں ہوتی تھی تو وہاں پہ بیٹھا کون رہتا ہوتا تھا؟ ماں بیٹھتی تھی پاس، چراغ لے کر ماں بیٹھتی تھی. ماں کہتی تھی کہ بیٹا ایسے کرنا ہے، اب اٹھنا ہے، اب پڑھنا ہے، میں تمہاری مدد کروں گی، ٹھیک ہے. اور ایسی اگزامپلز ہیں نا، میں آپ کو بتاؤں تو حیران رہ جاتا ہے انسان کہ یار یہ سارا کچھ ہوا کیسے. اس کے پیچھے ماں ہوتی ہے ایک جو کرواتی ہے یہ سارا کچھ. اپنے بچے کی سوچ ماں نے بدلنی ہے. اپنے بچے کو جو ہے وہ ایک راستے کی طرف لے کر جانا ماں کی رسپانسبلٹی ہے. اگر آج کی ماں صرف اپنی پرسنالٹی میں لگ جائے کہ میں نے اپنے آپ کو سنوارنا ہے، میں نے اپنی پرسنالٹی کو اچھا کرنا ہے، میں نے اپنے آپ کو خوبصورت بنانا ہے، تو وہ بس ادھر تک محدود رہ جائے گی. وہ جو پھر اس کی نسل ہے نا وہ ضائع ہو جائے گی. وہ کس طرح سے ضائع ہوگی؟ معاشرہ پھر اس کو دیکھے گا. ہم آج کل جس طرح معاشرے میں دیکھتے ہیں نا، لوگوں کو اتنے برے لوگ ہوتے ہیں، اتنی عجیب پرسنالٹیز ہوتی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یار کیسے لوگوں نے ان کی تربیت کی ہے. ہم خود حیران ہو جاتے ہیں کہ یار کتنے فساد برپا کرنے والے لوگ ہیں، کتنی فساد برپا کرنے والی پرسنالٹیز ہیں. ہم خود جو ہے وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے معاشرے میں. ایسا کروایا جاتا ہے، ایسی بلڈنگ ایسی بنائی جاتی ہے کہ جس کی بنیاد جو ہے وہ خود رکھتے ہیں ہم. اور پھر ہم معاشرے میں جو ہے وہ یہ چیزیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایسا فساد کیوں برپا ہو گیا. اس کے پیچھے ہماری اپنی سوچ ہوتی ہے، اس کے پیچھے جو ہے وہ ہم خود ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ختم کرنی ہیں ہم نے معاشرے میں، کیونکہ اب مزید فساد کی جو ہے وہ گنجائش نہیں باقی رہی. اگر ہماری نسلیں اس طرح ہی چلتی نہیں نا کہ جیسے اب ہیں، مزید اسی طرح ہوتا رہا، تو آگے آنے والے ٹائم پہ مسلمانوں کا صرف نام رہ جائے گا، مسلمان بالکل ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. تو اس کو چینج کرنا ہے. اس کے پیچھے سب سے زیادہ مضبوط ہاتھ کس کا ہے؟ ہم سب کا ہے. آپ جو ینگ جنریشن ہے نا، ان میں مدرز بھی ہوں گی آپ میں سے، اور ابھی ریکارڈنگ بھی لیں گے جو ہمارے گروپ میں اسٹوڈنٹ ہیں، ان میں بھی مدرز ہوں گی. تو یہ ہمارا سب کا ہاتھ ہے اس کے پیچھے. آپ ایز مسلم فیمیل ڈاکٹر ہیں، بے شک آپ جو ہے وہ مدر ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کی کوئی بھی جو ہے وہ یعنی آپ کا اسٹیٹس ہے، اب تک کچھ بھی ہے اسٹیٹس آپ کا، جو مین آپ کا ٹارگٹ ہے نا وہ یہی ہے ایز اے مسلم فیمیل کہ نہ صرف آپ نے اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا ہے، اور اسٹرانگ بھی کس وجہ سے کرنا ہے، اس کے پیچھے بھی آپ کا یہی ویژن اینڈ مشن ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو رسپانسبلٹی دی ہیں اس کو پورا کرنا ہے. اس وجہ سے اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا ہے. جب آپ کی انر سیلف اسٹرانگ ہوگی نا، ٹھیک ہے، اس طرح سے اسٹرانگ ہوگی کہ اس کو اسٹرکچر اسلام پرووائڈ کر رہا ہے. پرسنالٹی کو، آپ کی موریلٹی کو، آپ کی سوچ کو، آپ کی انٹینشنز کو اسٹرکچر کون پرووائڈ کر رہا ہے؟ اسلام پرووائڈ کر رہا ہے. پھر آپ کا بیہیویئر، آپ کا انوائرمنٹ، آپ کی اسپرچویلٹی، ہر چیز کس کے اکارڈنگ ہو جائے گی؟ اسلام کے اکارڈنگ ہو جائے گی. یہی چیز ہم نے اپنے بچوں کے اندر ڈیولپ کرنی ہے، اور یہی چیز ہم نے اپنی جنریشن کو دینی ہے. یہ ایسی فیڈ ہے کہ جب تک ہم اپنی جنریشن کو یہ فیڈ نہیں دیں گے نا، تب تک ہم اپنی جنریشن کو خود ہی مار رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے. پھر مدر اتنی پینز بھی برداشت کرتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا تو اجر اس نے اللہ تعالیٰ نے دینا ہی ہے نا اس چیز کا اجر. لیکن اس کے باوجود جو معاشرے میں نسل پیدا ہو رہی ہے نا، وہ فساد اگر کرے تو وہ سارا کچھ ویسٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ چیز نہیں ہم نے مزید ہونے نہیں دینی. اگر یہ چیز ہمارے ہاتھوں سے ہو رہی ہے نا تو اٹس مین ڈیٹ ہم دشمن کے ساتھ خود ملے ہوئے ہیں. تو ایسا ہم خود کر رہے ہیں کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ایسی ویک جنریشن گرو کرے ہمارے ہاتھوں سے، جس کو نہ تو یہ پتہ ہے کہ میرا ایز اے مسلم کیا آئیڈینٹی ہے، کیا رول ہے،
معاشرے میں میرا کیا مقام ہے، میں نے معاشرے کو کیا دینا ہے، اس کو نہیں پتہ۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھیں، وہ ایسے انسان تھے کہ ان کی مدر کی سوچ، ٹھیک ہے، شادی سے پہلے، ہمارے ہاں تو سوچیں بھی تب پیدا ہوتی ہیں جب بچہ پیدا ہو جائے، اس کے بعد سوچتے ہیں کہ اچھا ایسا کرنا چاہیے ہم اپنے بچے کو یہاں پر لے کر جانا چاہیے، وہاں پہ لے کر جانا چاہیے، یا کیا کروانا چاہیے، ٹھیک ہے، ہماری تو سوچ بھی تب پیدا ہوتی ہے۔ تو اس چیز کو سٹارٹنگ سے نہیں بلکہ اس چیز کو تب سے چینج کرنا پڑتا ہے جب فیمیل پیوبرٹی کی ایج سٹارٹ ہوتی ہے نا فیمیل کی، تب سے اس کو اپنی سوچ کو بدلنا پڑتا ہے۔ اگر آپ تب سے اپنی سوچ کو نہیں بدلتے تو ابھی جو آپ کی ایج چل رہی ہے نا، ابھی سے سٹارٹ کریں اپنی سوچوں کو بدلنا، چونکہ اگر ہماری سوچیں تب سے نہیں بدلیں گی نا تو پھر شادی کے بعد بھی نہیں وہ بدلتی، ساری زندگی پھر انسان شادی کے بعد کتنا کا ٹائم ہوتا ہے، میکسیمم کتنی دیر آپ اپنے بچوں کے ساتھ رہ لیتے ہیں؟ 20 سال رہتے ہیں، 15 سال رہتے ہیں، یا 40 سال، اس سے زیادہ تو نہیں، یا 50 سال رہ لیں گے، اس سے زیادہ کون رہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ یا جو ہے وہ میکسیمم آپ یہ کہہ لیں کہ نہیں میں تو 100 ایئرس تک جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ رہ سکتی ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہماری ایج جو ہے وہ کم ہے، لیکن اس کے اکارڈنگ ہمارے جو کام ہے نا وہ بہت زیادہ اس طرح سے ہیں کہ ان کا کوئی میننگ نہیں ہے، ویسٹفل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں ہم، جہاں پہ ہمارا کام کرنے کا مقصد ہوتا ہے نا وہ نہیں ہم کر رہے ہوتے، جہاں پہ ہمارے کام کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے ہم وہ والے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز نہیں کرنی ہم نے، جب تک یہ چیز ہماری چلتی رہے گی تب تک معاشرے میں فساد جو ہے وہ برپا ہوتا رہے گا، اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ اسی طرح رہے گا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی کا میں آپ کو واقعہ سنانے لگی تھی کہ ان کی جو مدر تھی نا، آپ میں سے کچھ اسٹوڈنٹ نے سنا بھی ہوگا یا موسٹ آف دی اسٹوڈنٹ نے سنا ہوگا کہ ان کی اسٹارٹنگ سے یہ سوچ ہوتی تھی کہ مسجد اقصیٰ کو جو یہودیوں کے قبضے سے چھڑائے نا، مجھے ایسی جنریشن چاہیے، اور یہ جنریشن مجھے کیسے ملے گی جب ان کا باپ جو ہے نا، ٹھیک ہے، جن کے ساتھ ان کی شادی ہوگی وہ ایسا ہوگا تو تبھی مجھے ایسی جنریشن ملے گی نا۔ تو انہوں نے اس چیز کو اس دور کے جو اچھے یعنی کہ سمجھنے سوچ رکھنے والے انسان تھے نا، ان کے ساتھ ان کو پتہ چلا کہ یہ جو بچی ہے نا یہ اس کی سوچ ایسی ہے، تو ان کے والد نے ان کو بتایا کہ میری بچی کی سوچ ایسی ہے تو آپ اس کے لیے نا کوئی رشتہ دیکھیں۔ اب ادھر سے کیا ہوتا ہے، جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد یعنی تھے نا، ابھی یعنی والد بنے نہیں تھے، وہ انہی کے پاس آتے ہیں جو اس ٹائم کے اچھے یعنی پرسنالٹی تھی نا، ان کے پاس آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسی عورت رکھنے والی سوچ، یعنی ایسی عورت چاہیے جس کی سوچ یہ ہو کہ مسجد اقصیٰ کے لیے، اس کو آزاد کرنے کے لیے نا، میں نے اپنی نسلوں کو اس راہ پہ لے کر چلنا ہے جو اسلام کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جائیں، ایسی مجھے سوچ چاہیے۔ تو اگر آپ کی نظر میں ایسی عورت ہے تو بالکل میں اس سے شادی کروں گا، اگر نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسی عورت نظر نہیں آتی آج کے معاشرے میں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہر دور میں جو ہے وہ آپ کو لگے کہ اچھے لوگ نہیں ہوتے تھے یا برے لوگ نہیں ہوتے تھے، ہوتے تھے، تب بھی اچھے برے لوگ نہیں ہوتے تھے۔ اگر اس طرح کی چیز ہوتی کہ اس دور میں صرف اچھے ہی لوگ ہوتے، اچھی ہی عورتیں ہوتی، بری عورتیں نہ ہوتی، تو وہ ایسی بات نہ کرتے۔ انہوں نے کیا بات کی، انہوں نے کہا کہ مجھے ایسی سوچ یا ایسی جو پرسنالٹی ہے نا وہ نظر نہیں آتی آج کی عورتوں میں، تو اس وجہ سے میں نہیں شادی کرنا چاہتا نا۔ تو پھر ان بزرگ نے کہا کہ ایسا ہو کہ اگر میں آپ کو اس طرح کی سوچ رکھنے والی عورت دے دوں تو آپ اس کے ساتھ شادی کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسا اگر ممکن ہے تو میں کر سکتا ہوں، اگر ممکن نہیں تو میں نہیں کروں گا۔ تو پھر انہوں نے ان کے باپ کے ساتھ بات کی، ٹھیک ہے، جو سلطان صلاح الدین ایوبی کی مدر تھیں ان کے باپ کے ساتھ، پھر اس طرح سے یہ رشتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد شادی ہوتی ہے۔ تو پھر سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا ایک اچھا سپاہی ریڈی ہوتا ہے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی آپ ہسٹری پڑھیں تو وہ ایسے انسان تھے کہ اپنی سیلف کے لیے نا اس شخص نے یعنی اپنے آپ کو اس طرح سے پریزنٹ کیا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں ہنسوں بھی، ٹھیک ہے، میں کھاؤں پیوں بھی، کہ میرے مسلمان بہن بھائی جو ہیں نا وہ وہاں پہ رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، مجھے اس پہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اس پہ رونا آتا ہے
کہ یعنی میں کس طرح سے کھا پی لوں، میرے حلق کے اندر سے ایک نوالا بھی کیسے چلے جائے، یعنی میں ڈائجسٹ کیسے کر لوں کسی چیز کو کہ ادھر میرے مسلمان بہن بھائی تڑپ رہے ہیں، مر رہے ہیں، اور میں ادھر سکون سے اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ اور پھر ان کی ہسٹری میں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی میں نا، ان کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں تھا کہ وہ حج یا عمرہ بھی کر سکیں۔ اب اگر آج کا مسلمان ہوتا یا آج کی سوچ ہوتی نا عورت کی، جس طرح کی آج کی سوچ ہے، تو ہم تو ان کو کافر کہہ دیتے کہ بھئی یہ کس طرح کا حکمران ہے کہ اس نے تو حج عمرہ بھی نہیں کیا، اتنا اس کو جو ہے وہ پیار ہے دین سے۔ وہ کہتے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ کو اپنے عمل کے لیے تو جواب دے سکتا ہوں کہ یا اللہ، لیکن جو رسپانسبلٹی تو نے میرے اوپر ڈالی ہے نا، میں اس کا جواب کیسے دوں گا، یہ زیادہ سخت ہے میرے لیے۔ اللہ تعالیٰ میرے سے پوچھے گا کہ تو نے میری مخلوق کے لیے کیا کیا، میں کہوں گا یا اللہ میں نے تیری مخلوق کے لیے یہ کیا، لیکن یہ جو عمل ہے نا کہ زیارت کرنا کسی بھی جگہ کی، وہ میری اپنے اوپر ہے، حج عمرہ میرے اپنے اوپر ہے، ٹھیک ہے، یہ فرائض میرے اپنے اوپر ہیں، اس کا میں جواب دے سکتا ہوں اللہ تعالیٰ کو، اس کے لیے مجھے معافی تلفی ہے، لیکن جو رسپانسبلٹی اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر ڈالی ہوئی ہے نا، اس کی معافی تلفی نہیں ہے میرے پاس، میں کیسے اللہ تعالیٰ کو جا کے منہ دکھا سکتا ہوں۔ تو اب خود اس جگہ پہ جا کے نا ہم نے سوچنا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو رسپانسبلٹی دی ہے وہ چھوٹی سی ہے، بہت بڑی ہے۔ اگر ایک ماں یہ سوچنے لگ جائے نا کہ میرے اوپر جو رسپانسبلٹی ہے وہ کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے یا کتنی اہمیت کی حامل ہے، تو ماں اپنے آپ کو بدلے گی، ماں اپنی سوچ کو بدلے گی، ماں اس کے لیے کوشش کرے گی کہ مجھے بھی ویسی ہی جنریشن چاہیے جو پہلے اسلام کا نام بدلنے کے لیے کام کیا کرتی تھی یا اسلام کو بدلنے کے لیے کام کیا کرتی تھی۔ ماں کی بھی پھر یہی کوشش ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں نا، یہ انسان کی تب ڈیولپ ہوتی ہیں جب اس کی سوچ بدلتی ہے۔ اب ملائکہ اسکرین پریزنٹ کریں۔ تو ہم نے انشاءاللہ ورک بھی اسی پہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے ہم آپ کو اپنا تزکیہ کرنا سکھائیں گے۔ ہم آپ کو جو میں مطلب آپ کو آپ کا کریکولم جس طرح سے ڈیزائن کیا نا، وہ اسی طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی کو کس طرح سے اسپرچولی مضبوط کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کی پرسنالٹی کو جو ہے وہ ہر وے سے کس طرح سے اسٹرانگ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تربیہ کی جو ایکچولی میں ڈیفینیشن ہے، ٹھیک ہے، تربیہ اسلام میں ہوتی کیا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے، پرسنالٹی کے اکارڈنگ آپ کی ٹریننگ کس طرح سے ہوگی، قرآن اور سنہ کے اکارڈنگ تربیہ کس طرح سے ڈیولپ ہوتی ہے، اور انسان کی سوچ کیسے بدلتی ہے، اس کی اٹینشنس کہاں کہاں پہ ہوتی ہیں، اور اسی طرح فیوچر جنریشن کی تربیت تو ہم بعد میں کریں گے نا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ آپ کا تزکیہ نفس، پھر ہم اس کی پیوریفیکیشن سٹارٹ کروائیں گے، جس طرح ہم نے ایموشنل انٹیلیجنس میں پڑھا نا، تو ان اسٹوڈنٹ کے لیے اس کو گو تھرو کرنا بہت زیادہ ایزی ہو جائے گا، اس کو اور مضبوطی کے ساتھ کریں گے۔ میں آپ کو وہ لیکچرز بھی شیئر کروں گی انشاءاللہ نیکسٹ کلاس سے پہلے نا۔ اسی طرح میں کافی زیادہ پہلے سیشن کروا چکی ہوں، تو وہ لیکچر میں آپ کے ساتھ پریزنٹ کیا کروں گی، یعنی کہ ویک میں جو آپ کا ٹاسک ہوا کرے گا نا، 3 دن میں آپ کو ٹاسک دیا کروں گی کہ یہ آپ نے ریکارڈنگ سننی ہے، اس کے پوائنٹس نوٹ کرنے ہیں، تاکہ ساتھ ساتھ آپ کو پیچھے سے کور اپ ہوتا جائے، اور جب ہم اپنا لیکچر لیں اس ویک کا، فار ایگزامپل اگر ہم سنڈے میں اپنی کلاس رکھ رہے ہیں نا ایک دن، ہم دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کس طرح سے گو تھرو کرتے ہیں، پھر ہم یہ ہمارا جو ماڈل ہے نا، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے پڑھ لیا، سن لیا اور بس اس کو کلوز اپ کر لیا، ہماری فزیکل میٹنگز بھی ہوں گی، ہم نے جو ہے نا اپنے ساتھ تمام لوگوں کو لے کر چلنا ہے۔ فار ایگزامپل آپ کی کانٹیکٹ لسٹ میں جتنی بھی آپ کی فیمیل ہیں، آپ کی اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کی کانٹیکٹ لسٹ میں جتنی بھی فیمیل ہیں، آپ ان کو ایڈ کروائیں۔ ہم بہت بڑے لیول پہ ورک کریں گے، یہاں سے آپ کے والنٹیئر بھی ہم نے ادھر سے نکالنے ہیں، ہم ان کو بھی لے کر چلیں گے۔ پھر آپ کو میں جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے نا، میں آپ کو ٹاسک بھی دیا کروں گی کہ آپ نے بھی پریزنٹ کرنا ہے، آپ نے بھی پریزنٹیشن دینی ہے، آپ نے اس ٹاپک پہ بات کرنی ہے، وہ ہم آگے انشاءاللہ اس کو بہت بڑے لیول پر لے کر چلنا ہے۔ ہم نے اس طرح نہیں ہے کہ ہم نے اس کو جو ہے وہ بس کچھ سیشن لیے اور کلوز اپ کیا اور بیٹھ کے، اس میں آپ کا انٹرسٹ دیکھنا ہے، میں نے آپ کو آپ کی پرسنالٹی کو ایسے ڈیولپ کرنا ہے کہ آپ سے جو جنریشن ڈیولپ ہو نا، وہ واقعی پتہ چلے کہ یار یہ جو بچے ہیں نا، یہ ان کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے میں نے آپ کی پرسنالٹی کو لے کر چلنا ہے۔ ایک تو خود آپ کی جو سیلف پرسنالٹی ہے اس کو اسٹرانگ کرنا ہے، اس کے بعد آپ کو اتنی زیادہ اسٹرانگنیس دینی ہے ہر وے سے کہ آپ جو ہے نا تو آپ کو اپنی کوئی فائنینشیل
کسی طرح کی آپ کو جو ہے وہ پریشانی ہوگی، اور نہ جو ہے وہ آپ کو فزیکلی، پرسنلی، مینٹلی کسی بھی طرح کا ایشو ہوگا، ٹھیک ہے. اس میں ہم اپنے میڈیکل کے سیشن بھی کنڈکٹ کروائیں گے، ہم آپ کو ہر وے سے لے کر چلیں گے، امپاورمنٹ بھی دیں گے، دین کے تھرو بھی نالج دیں گے، ٹھیک ہے. اور وہ نالج جس کی آپ کو ضرورت ہے امپاورمنٹ کے لیے وہ بھی دیں گے، ٹھیک ہے. ہیلتھ اینڈ ویلنس کا بھی ہمارا ہوگا سارا، پرسنل ہیلتھ کیئر بھی ہوگی، پرسنل ویلنس بھی ہوگی، اپنی پرسنالٹی کی مینجمنٹ بھی ہوگی، تزکیہ نفس ہوگا، سیلف کیئر ہوگی آپ کی، جس میں آپ کو میں ہر طرح سے اسٹرانگنیس کے سٹیپ بتاؤں گی، آپ کو اس طرح سے شیپ کروں گی. اسٹریس مینجمنٹ ہے جس طرح وہ بھی آپ کو کرنا سکھاؤں گی. یعنی ہر پوائنٹ پہ ہم نے کام کرنا ہے، لیکن اس کو سٹیپ بائی سٹیپ لے کر چلنا ہے، ٹھیک ہے. ہم دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کی لائیو اٹینشن زیادہ ہوتی ہیں. جتنے اسٹوڈنٹ آپ سب ہیں نا، آپ مل کے ایفرٹ کریں کہ زیادہ لوگوں کو کہیں کہ آپ جو ہے وہ آن لائن سیشن جوائن کریں. آپ کے ساتھ جتنے لوگوں نے جوائننگ کی تھی ان کو آپ نے کہنا ہے کہ آن لائن سیشن جوائن کریں. جتنی زیادہ ہماری اسٹرینتھ آن لائن زیادہ ہوگی تو انشاءاللہ پھر ہم فزیکل بھی اپنے سیشن کنڈکٹ کروایا کریں گے. اس پہ فزیکل بھی ورک کریں گے، ڈفرینٹ سٹیز میں بھی آئیں گے ہم، لیکن سٹارٹنگ ابھی جو ہے نا ہم آن لائن سے ہی کریں گے. اور اس میں پرسنالٹی بلڈنگ سیشنز ہر طرح سے ہوں گے آپ کے، اور آپ کی جو انر سیلف ہے نا اس کی بلڈنگ کی ہم نے اس پہ جو ہے نا وہ اسٹرانگنیس دکھانی ہے، اور اسی پہ جو ہے وہ کام کرنا ہے. ایموشنل انٹیلیجنس آپ کی، اس پہ کام کریں گے ہم. اور اسی طرح جو ہے نا وہ آپ کی ہر وے سے، یعنی کہ آپ کو چیزوں کو لے کر چلنا ہے ایسے کہ آپ کو ایک اسٹرانگ فیمیل کس طرح سے بن سکتے ہیں. یہ ہمارا جو ہے نا وہ بیسک یہ ہے، اور یہی ہمارا مین ٹارگٹ ہے کہ فیمیل کی پرسنالٹی کو ایسے شیپ دینی ہے یا ایسے ان کو بنانا ہے کہ وہ اپنی انر سیلف میں بھی اسٹرانگ ہوں، اپنی فزیکل سیلف میں بھی اسٹرانگ ہوں، یعنی وہ میڈیکلی بھی اسٹرانگ ہیں اور وہ اسپرچولی بھی اسٹرانگ ہیں. اور ان کی جو پرسنالٹی ہے نا وہ نیکسٹ جنریشن کے لیے وہ بھی اسٹرانگ ہو، اور جو انہوں نے کام کرنا ہے سوسائٹی میں وہ بھی اسٹرانگ ہو. اس وجہ سے آپ کو ریڈی کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور کمیونٹی میں آپ کی کنٹریبیوشن اس کو اسٹرانگ کرنا ہے. اور آپ کا ظاہر سی بات ہے پھر جب یہ ساری چیزیں آپ کی اسٹرانگ ہوں گی، آپ کی انر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسکل دی ہیں نا، پرسنل اسکل، اس کی بیس پہ بھی ہوں گی. اور جو آپ کر رہے ہیں، یعنی آپ میڈیکل پروفیشنل سے ہیں، آپ ٹیچنگ کرتے ہیں، آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، اس کو بھی دیکھتے ہوئے ہم آگے اپنے سیشن کنڈکٹ کروائیں گے یا اس طرح سے شیپ بھی دیں گے ہر چیز کو. ہمارا جو ماڈل ہے نا یہ صرف چھوٹا سا نہیں ہے، یہ ماڈل بہت زیادہ بڑا ہے، اور اس پہ کام بھی ہم نے اسی بڑے لیول سے کرنا ہے. وہ پھر ہم جب دیکھیں گے نا، یعنی 1 منتھ آپ کی میں پہلے کلاسز لوں گی، اور آپ کی جو ہے نا وہ تھوڑی جو ہم نے مین کام کرنا ہے نا اس کے اکارڈنگ آپ کی سوچ کو بلڈ کروں گی، ٹھیک ہے. اب ہر کسی کے لیے تو مشکل نہیں ہوگا نا سنڈے کا سیشن جوائن کرنا، اور نہ ہی مشکل ہونا چاہیے، چونکہ اگر ہم نے اپنی پرسنالٹی پہ ورک کرنا ہے، اپنی سیلف کو، انر سیلف کو اسٹرانگ کرنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں کام تو کرنا ہی پڑے گا. 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تو ہم نکال ہی سکتے ہیں، جس طرح سے میں اپنی بزی لائف سے، بزی شیڈول سے نکالوں گی تو اوبویسلی آپ نے بھی نکالنا ہے. چونکہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے نا وہ بہت چھوٹا نہیں ہے، ہمارا ٹارگٹ بہت زیادہ بڑا ہے. اس کو اچیو کرنے کے لیے ہمارا کام بھی پھر اللہ تعالیٰ ہماری ایفرٹس بھی دیکھے گا نا کہ میرا بندہ جو ہے وہ کتنی ایفرٹس پٹ کر رہا ہے، تو پھر اسی کے اکارڈنگ جو ہے وہ ہمیں ریزلٹس ملیں گے، ٹھیک ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ کچھ کیے بغیر ہمیں سارا کچھ مل جائے تو ایسا تو کبھی ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ ہوا ہو. اللہ تعالیٰ انسان کی کوشش کو دیکھتا ہے، انسان جو اس کے راستے میں ایفرٹس کرتا ہے نا اس کو دیکھتا ہے. جب اللہ کو اس کی ایفرٹس، اس کی کوشش پسند آ جاتی ہے نا، پھر وہ انسان بھی اللہ کو پسند آ جاتا ہے. پھر اس کے لیے ایسے ایسے راستے بن جاتے ہیں، ایسی جو چیزیں ہیں وہ اوپن اپ ہونے لگ جاتی ہیں کہ وہ سوچ کے بھی حیران ہو جاتا ہے کہ یا اللہ یہ میرے لیے تھا، یہی آپ نے میرے لیے کیا ہے. آج سے نیکسٹ لائف آپ کی جو سوچ ہے نا اس سیشن کو ختم ہونے سے پہلے آپ نے یہ اپنی کلیریفیکیشن کر دینی ہے کہ آپ کی زندگی کس کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے. اور آپ کی جنریشنز جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی رسپانسبلٹی دی ہے نا ان کو اس طرح سے شیپ کرنا ہے کہ وہ اسلام کے لیے ایک اچھی پرسنالٹی پریزنٹ ہوں، ٹھیک ہے. سارا کچھ آپ نے کس کے لیے کرنا ہے، اسی کے لیے کرنا ہے.
اپنی سیلف کو بھی اسی لیے اسٹرانگ کرنا ہے، اپنے آپ کو بھی اسی لیے اسٹرانگ کرنا ہے، اور اپنی پرسنالٹی کو بھی اسی لیے اسٹرانگ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک مضبوط مومن کو پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور عورت ہرگز نازک نہیں ہوتی، مضبوط ہوتی ہے. اگر عورت نازک ہوتی تو اس پہ جو ہے وہ پریگنینسی کی اتنی پین وہ بیئر کر پاتی، کبھی بھی نہ کر پاتی. میل نہیں وہ پین بیئر کرتا، کبھی بھی کر سکتا، چونکہ وہ کر ہی نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے میل پہ الگ رسپانسبلٹی عائد کی ہیں، لیکن فیمیل کی جو رسپانسبلٹی ہے نا وہ الگ ہیں. فیمیل کی رسپانسبلٹی بہت زیادہ ہیں اگر فیمیل سمجھیں. اگر فیمیل کو پتہ ہے نا کہ میں نے اپنے ٹائم کو کس طرح سے انویسٹ کرنا ہے، میں نے کہاں پہ اپنا ٹائم دینا ہے، میں نے اپنی پرسنالٹی کو کیسے شیپ دینی ہے، میں نے کن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، میں نے اپنا ٹائم انویسٹ کدھر کرنا ہے، میں نے کیا پڑھنا ہے، میں نے کیا کھانا پینا ہے، میں نے اپنے گھر والوں کو کیسے ٹائم دینا ہے، یا میں نے اپنی ہر چیز کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے، تو فیمیل سے زیادہ اسٹرانگ کوئی ہے ہی نہیں ہے اس دنیا میں، ٹھیک ہے. اتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے نا ہمارے اوپر، اگر ہم اس کی نزاکت کو نہیں سمجھیں گے، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے، تو ہم اپنے آپ کو ویسٹ کر دیں گے. تو یہ تو ہرگز معاشرے میں اس طرح کے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے کہ جو آئیں اس دنیا میں، ٹھیک ہے، نسلیں پیدا کریں اور چلے جائیں. کتنے ہی لوگ جو ہیں نا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کتنے ہی لوگ جو ہیں وہ آئیں اس دنیا میں اور واپس چلے گئے، قبروں میں چلے گئے. قبرستان بھرے پڑے ہیں. کیا جتنے بھی قبرستان میں لوگ پڑے ہیں سب کی پرسنالٹی کوئی نہ کوئی تھی، ان کا سبھی کے نام زندہ ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. صرف چند ایک کے نام زندہ رکھتا ہے معاشرہ، اور وہ انہی کا رکھتا ہے جو اللہ کے لیے اپنا آپ قربان کرتے ہیں، اللہ کے لیے اینڈ تک کام کرتے ہیں. ہماری جو پرسنالٹی ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا وہ اس دنیا میں آئے ہیں تو اس دنیا سے ویسے ہی چلے جائیں. مسلمان کا تو ایک نام ہوتا ہے، مسلمان جو ہوتا ہے نا اس کی ایک سوچ ہوتی ہے، اس کی سوچ سے جو کفار ہوتا ہے نا وہ ڈرتا ہے. وہ اس طرح سے ڈرتا ہے کہ اس کو خوف بیدار کرنے والی ہوتی ہے اس کی پرسنالٹی. تو یہ خوف ہماری مسلم امہ کی بیٹیوں نے کرنا ہے بیدار. وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیسے کرنا ہے، اس کے لیے ہم نے آپ کو ریڈی کرنا ہے. ہاں اگر آپ کو اختلاف ہے ہماری رائے سے، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ایسے نہیں ہے، یا ایسا نہیں ہونا چاہیے، یا ایسا نہیں کہتا اسلام، تو بالکل آپ ہمارے سے کوشچن ریز کریں. ہم آپ کو اوپن چیلنج کرتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں پھر کس طرح سے کرنا ہے، ٹھیک ہے. چونکہ اسلام تو ہمیں اسی چیز کی پرمیشن دیتا ہے، اسلام ہمیں اسی طرح ریڈی کرتا ہے. نہ تو ہماری سیلف جو ہے وہ ویک ہے، اور نہ ہم خود ویک ہیں، اور نہ ہم سے آنے والی جنریشنز ویک ہم چاہتے ہیں اس معاشرے میں مزید. اس کے لیے کام عورت نے ہی کرنا ہے. مرد کا بھی بالکل رول ہوتا ہے، اس کی اپنی رسپانسبلٹیز ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رسپانسبلٹی دی، وہ اس نے پوری کرنی ہے. لیکن جہاں پہ بات آتی ہے ہماری رسپانسبلٹی کی، ہم نے اپنی طرف سے اپنی پوری رسپانسبلٹیز کرنی ہے. دیکھیں عورت میں تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اس نے اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس وجہ سے کرنا ہے کہ اس سے جو جنریشن نکل رہی ہے نا وہ اس کا عکس ہوگی، ٹھیک ہے. اب اس نے ساتھ ساتھ اپنے گھر کو بھی مینیج کرنا ہوتا ہے، اپنے ہسبینڈ کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، اور اس میں ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو رسپانسبلٹی دی ہے اس نے وہ بھی پوری کرنی ہے. اس کے ساتھ جو جڑی ہوئی پورا مجمع ہے، لوگ ہیں نا، اس نے ان کو بھی ویژن پرووائڈ کرنا ہے. اب یہ ساری چیزیں عورت کس لیے کر رہی ہے؟ اللہ کے لیے کر رہی ہے. ہمارا مشن اینڈ ویژن اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے نا اس کو پورا کرنا ہے. ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، بیکاز ہمیں پتہ ہے ایز اے مسلم ہمارا تو یہ ڈاؤٹ ہونا ہی نہیں چاہیے کہ ہم کیوں کر رہے ہیں ایسا، یا ہمیں کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے اتنی محنت کرنے کی. تو یہ انسان کی سوچ یا پھر یہ کوشچن اس کو تب ریز ہوتا ہے جب اس کو آخرت کا خوف نہ ہو، یا پھر اس کا جو کنسیپٹ ہے نا آخرت کا وہ کلیئر نہ ہو. اب جس مسلمان کا یہ کنسیپٹ کلیئر ہے کہ میں نے آخرت میں اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، تو اس کے اندر یہ سوچ، یہ نیگیٹیوٹی نہیں پیدا ہوگی کبھی بھی، کچھ اس کو پتہ ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کو آخرت میں جواب دینا ہے. یہ ساری میری کوششیں، یہ سارا کچھ اسی کے لیے ہے. فار ایگزامپل اس دوران یہ جو ہمارا ہے یہ سارا پروسیس، اس میں انسان اگر کوئی غلطی کر بھی لیتا ہے لیکن اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ یا اللہ میں نے یہ میرے پیچھے یہ سوچ تھی کہ میں نے یہ تھا کہ اسلام کے لیے کچھ کرنا چاہ رہا تھا لیکن اس میں میری غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے. تو اس کو سدھارا جا سکتا ہے، اس غلطی کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. دیٹس بیکاز کہ وہ ہم نے اللہ
کے لیے اللہ کے دین پہ چلتے ہوئے اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے تو ہم اس کی سوری کر سکتے ہیں، اس کی معافی تلفی ہے. لیکن اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ چیزیں سدھر نہیں سکتی، یا اگر ہماری جنریشن جو ہیں وہ فار ایگزامپل فیمیل مدر ہیں ہمارے ساتھ، تو وہ کہتی ہیں کہ نہیں اب تو مجھے جو ہے نا وہ شادی سے پہلے مجھے اپنی سوچ کو چینج کرنا چاہیے تھا، اب تو میرے پاس بچے بھی ہیں، اب نہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے. آپ جس اسٹیج آف لائف میں ہیں آپ ادھر سے بھی چینج کر سکتے ہیں ہر چیز کو. یہ تو ان کے لیے گولڈن اپرچونٹی ہے کہ ابھی جن کی شادیاں نہیں ہوئی وہ بچیاں اپنے آپ کو بدلیں، وہ بچیاں اپنی سوچوں کو بدلیں، وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اس طرح سے بلڈنگ کریں کہ ان کو پتہ ہو کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرنا ہے، یا ہماری جو رسپانسبلٹی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرنا ہے. تو آٹومیٹکلی ان کے لیے یہ زیادہ اچھی گولڈن اپرچونٹی ہے ایز کمپیئر ٹو ڈیڈ فیمیل کہ جو مدر ہیں وہ بھی اپنا کام کر سکتی ہیں. اب میں آپ کو جو ہے وہ یہ بھی یعنی ہر اسٹیپ ہم نے آپ کو سکھانا ہے. اب یہ کہیں گے نا کہ کرنا کیسے ہے یہ سارا کچھ، تو اسٹیپ بائی اسٹیپ کریں گے ہم انشاءاللہ، سب کچھ کریں گے. ٹھیک ہے، تو آپ کا جو اب ٹاسک ہوگا نا، آپ نے زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ کے کانٹیکٹ لسٹ میں جتنے بھی لوگ ہیں آپ ان کو جوائننگ کے لیے کہیں، اپنا پارٹ بھی پلے کریں. بیکاز یہاں پہ اگر میں ایز اے اسپیکر بول رہی ہوں نا تو کل آپ میں سے کوئی بھی اسٹوڈنٹ ان کو کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے ایز اے اسپیکر بولنا ہے، لیکن وہ کیسے ہوگا؟ وہ ایز اے سیٹ اپ ہوگا پورا. ٹھیک ہے، آپ میں سے بہت سے اسٹوڈنٹ میرے ساتھ پرسنلی اٹیچ ہو جائیں گے، آپ میں سے بہت سے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ہمیں لیفٹ کر دیں گے، بہت سے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ آگے ہمارے ساتھ اینڈ تک چلیں گے، بہت سے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ چیزیں لے لیں گے لیکن پھر چھوٹ جائیں گے ہمارے سے. لیکن جو میرا مین ٹارگٹ رہے گا نا وہ ایک ہی رہے گا، اللہ کے لیے کام کرنا اور اللہ کے لیے ہی ہر انسان کو ریڈی کرنا، وہ نہیں چینج ہوگا. اب جو انسان ساتھ ملتا جائے گا اس کا فائدہ ہوتا جائے گا، جو چھوڑتا جائے گا اس کا بھی فائدہ ہوگا، لیکن وہ اپنا نقصان اور اپنے فائدے کا خود ذمہ دار ہوگا. ٹھیک ہے، تو ہمارا جو مین ویژن ہے، مشن ہے نا، وہ یہی ہے. اب آپ جو ہیں وہ اپنے کانٹیکٹ لسٹ میں بے شک جتنے بھی فیمیل ہیں ان کو ایڈ کریں، وہ ٹین ایجرز ہیں، وہ جو ہے وہ مدرز ہیں، کوئی بھی ہیں. ٹھیک ہے، یا کسی بھی فیمیل کو آپ ایڈ کریں، وہ آپ کے پاس اوپن اپرچونٹی ہے، کسی کو بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں. اور جو بھی آج کے سیشن میں ہمارے ساتھ لائیو ہیں یا ریکارڈنگز جو بھی سنیں گے ان کے لیے بھی میرا یہی ہے کہ جتنا پرسنل ان ٹچ آپ لائیو رہیں گے نا اتنا زیادہ آپ کو چیزوں کو گو تھرو کرنا ایزی ہو جائے گا، اور اتنا زیادہ آپ کو مجھے سمجھنا اور مجھے آپ کو سمجھنا ایزی ہوگا. فار ایگزامپل ایک انسان ہوتا ہے وہ کسی سے لائیو بات کرتا ہے اور کوئی جو ہے نا اسے ملا بھی نہیں ہے، تو ڈفرینس تو آ جاتا ہے نا. اب کسی انسان کو میں بار بار دیکھوں گی کہ یار یہ میٹنگ میں آ رہا ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ میٹنگ لے رہے ہیں یہ لوگ، تو وہ میرے ساتھ زیادہ ان ٹچ رہیں گے نا ایز کمپیئر ٹو ڈیٹ جن لوگوں کو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، جن لوگوں کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے. تو پھر ان کو ہم اپنی ٹیم کا بھی کیسے حصہ بنائیں گے؟ جب انسان کسی انسان کو ملتا ہے یا فزیکلی ملتا ہے یا بار بار اس کو دیکھتا ہے تو وہ انسان کی وہ شکل یاد رہ جاتی ہے. اب جیسے میں نے ملائکہ کو کال کیا اس سیشن میں تو مجھے ان کا پتہ تھا، ٹھیک ہے، اسی طرح میں کسی اور کو کہہ دیتی، مجھے اب ان کا پتہ ہی نہیں ہے تو میں کیسے کہتی، کیسے اس پہ ٹرسٹ کر لیتی کہ یہ میری بات مان لے گی یا پھر یہ جو ہے یہ کام کر لے گی؟ نہیں نہ ہوتا انسان کو ٹرسٹ. جب انسان کسی سے یا فزیکلی ملا ہوتا ہے یا پھر وہ انسان آپ کے ساتھ ان ٹچ ہوتا ہے تو یہ پھر انسان اسی پہ بھروسہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، باقی جیسے آپ کو پچھلے سیشنز آپ میں سے جو ہے وہ سیرت صحابیات کورس میں سے بھی کچھ اسٹوڈنٹ ہوں گے ہمارے ساتھ، اور جو ہے نا وہ پیرنٹنگ میں سے بھی کچھ اسٹوڈنٹ ہوں گے، یا آئی ڈونٹ نو وہ لیکچر لیں گے. تو آپ جو ہے نا لائف ٹائم کے لیے بھی ہمارے ساتھ ابھی رہ سکتے ہیں جب آپ کی کاوش اللہ تعالیٰ دیکھے گا. چونکہ ہم نے تو یہ کام چھوڑنا نہیں ہے نا کبھی بھی، ہم تو ایسے ہی چلتے رہیں گے. لیکن جو مین ٹارگٹ اینڈ مشن ہے نا ہمارا، جب تک اچیو نہیں ہوگا تو تب تک ہمیں آخری سانس کے لیے کام کرنا پڑے، ہم تو کرتے رہیں گے. اور پھر انسان کے ساتھ جو آتا رہتا ہے قافلہ تو ایسے ہی رواں دواں رہتا ہے نا، جو لوگ آتے رہتے ہیں وہ ملتے رہتے ہیں، کچھ چھوڑتے رہتے ہیں، تو وہ اسی طرح یہ پروسیس تو چلتا رہتا ہے. اور انہی لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو نکھار بھی لیتے ہیں، سنوار بھی لیتے ہیں، چینج بھی کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ادھر کے ادھر رہ جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کی کوششیں دیکھتے ہوئے پھر اس کو نوازتا رہتا ہے. لیکن یہ سلسلہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا.
مجھے یاد ہے کہ جب ہم نے الحدید کا اسٹارٹ کیا تھا نا تو ہم نے وائٹو کیئر سے لیا تھا. تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ گروپ میں نے کس طرح کریٹ کیا اور کس طرح سے ہم نے ساری ڈسکشن کی اور کس طرح سے جو لنک جو ہے نا اس کو سپریڈ کیا. وہ بہت چھوٹا سا ایک اسٹارٹ تھا, لیکن اللہ تعالیٰ جب انسان کی کوششوں کو دیکھتا ہے نا تو اس کی مدد کرتا ہے, ہر وے سے اس کی مدد کرتا ہے. پھر ہم نے اس کو الحدید سے چینج کر دیا, پھر کلینک کا ہم نے سیٹ اپ لیا. یہ سارا کچھ جو تھا نا یہ بہت زیادہ کہہ لیں کہ اسٹارٹنگ سے کم تھا, لیکن جب اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو دیکھتا ہے نا تو آپ کے ساتھ لوگوں کو ملاتا ہے. آپ کی کہہ لیں کہ آزمائشیں ہوتی ہیں اس ڈیوریشن میں. بہت سے لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں, بہت سے لوگ آپ سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں, بہت سے لوگ جو ہیں وہ آپ کا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں, بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ آپ کی لائف میں ایسے بھیج دیتا ہے جو آپ کے لیے آزمائش ہو جاتے ہیں. تو یہ سارا پروسیس چلتا رہتا ہے, چونکہ لائف تو چلتی رہنی ہے نا, جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا تو چلتا ہی رہے گا یہ سارا کچھ. لیکن مین جو چیز ہوتی ہے نا, کچھ لوگ انہی پروسیس میں سے خود کو سنوار لیتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ویسٹ کر لیتے ہیں خود کو. اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں یہ رسپانسبلٹی دی ہے, یا آپ کو یعنی کسی بھی پلیٹ فارم کے تھرو مل سکتا ہے, کوئی بھی آپ کو جو ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ آ جاؤ ادھر, یا یہاں سے لے لو, ادھر سے لے لو. نالج جو ہے نا جہاں سے بھی ملے انسان کو لینا چاہیے, ٹھیک ہے. نالج ایک ایسی چیز ہوتی ہے, یا اپنے آپ کو سنوارنا ایک ایسی چیز ہوتا ہے کہ اپنی پرسنالٹی کو بلڈ اپ کرنا ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان کی نسلوں کو سنوار دیتا ہے, ٹھیک ہے. اور ہم کوششیں کرتے بھی اسی لیے ہیں. اب کوئی بھی انسان ہے کوئی بھی انسان آپ کو نالج دے رہا ہے, آپ لیں. لیکن میں جو مین بات آپ سے یہ کر رہی ہوں کہ نالج کے ذخیرے ہوتے ہیں, ذخائر ہوتے ہیں, یعنی بھرا پڑا ہوتا ہے نا ایک انسان نالج سے. لیکن جب اس کو یہ نہیں پتہ نا کہ میں نے اس کو امپلیمنٹ کہاں پہ کرنا ہے, یا میں نے اپنے نالج کو یوز کیسے کرنا ہے, یا میرا مین مقصد کیا ہے, تو وہ انسان اپنے ساتھ جڑے بہت سے لوگوں کو ویسٹ کر دیتا ہے. یہ چیز ہوتی ہے. جب آپ فزیکلی اس عمل سے نہیں گزرتے نا تو آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ یار میں نے لوگوں کو کیسے گزارنا ہے. اور فار ایگزامپل میرے ساتھ جو ہیں وہ ہمارے گروپ میں 200 کے قریب لوگ ہیں, ان کی رسپانسبلٹی آ گئی, ٹھیک ہے. اسی طرح آپ جن لوگوں کو ایڈ کریں گے آپ کے اوپر ان کی رسپانسبلٹی آ گئی. تو ان رسپانسبلٹی کو اگر تو آپ صحیح وے سے لے کر چلیں گے, شیپ دیں گے ایک, آپ کو پتہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ میں نے ان کو اس مشن اینڈ ویژن کے تھرو جو ہے وہ گزارنا ہے, اس پروسیس کے تھرو لے کر جانا ہے. تو اس میں میری کوششوں کو دیکھتے ہوئے میرے عمل میں جو ہے وہ مضبوطی عطا کر, تو اللہ تعالیٰ پھر کرتا ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ساتھی بھی دے دیتا ہے جو لاسٹ تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتے. لیکن اللہ تعالیٰ انسان کے عمل کو ضرور دیکھتا ہے کہ انسان کیا کر رہا ہے. سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ریزلٹس لیٹ ملتے ہیں آپ کو, سم ٹائم جلدی مل جاتے ہیں, سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو مسلسل کوشش ہی کرنی پڑتی ہے. تو یہ آپ کے اپنے اوپر ہے نا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو کس طرح سے اپنا عمل دکھا رہے ہو. فار ایگزامپل میں باتیں کرتی رہوں گی لیکن میرے عمل میں کوئی چیز نہیں ہوگی تو پھر مجھے ریزلٹس بھی ویسے ملیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہے کہ اپنی پرسنالٹی کو بھی انسان کو چینج کرنا پڑتا ہے جب انسان نے دوسروں کی پرسنالٹی کو چینج کرنا ہو. فار ایگزامپل میں آپ کو یہ کہتی رہوں کہ نہیں آپ نے جو ہے نا وہ پریشانی نہیں لینی, ٹینشن نہیں لینی, اسٹریس مینجمنٹ کرنا سیکھنا ہے, آپ نے اپنا تزکیہ نفس کرنا ہے, آپ نے جو ہے وہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, لیکن وہ چیزیں میرے اندر ڈیولپ نہیں ہو رہی نا, تو اس کا نقصان پھر کس کو ہوگا؟ جو میرے ساتھ کنیکٹڈ لوگ ہیں ان کو بھی ہوگا اور مجھے بھی ہوگا. انسان کی جو سب سے پہلا عمل ہوتا ہے نا وہ یہی ہوتا ہے انسان کی اپنے اوپر گرپ کتنی ہے, وہ اس سچویشن سے خود گزر کے آیا ہے, اس نے کیا سیکھا ہے اس سچویشن سے. جو استاد ہوتا ہے نا ایک انسان ہوتا ہے, وہ جو انسان نے خود 10 سال میں وہ چیز سیکھی ہوتی ہے نا وہ آپ کو ایک جملے میں ایک لمحے میں وہ چیز سکھا دیتا ہے. یہ بس ڈفرینس ہوتا ہے. باقی سیکھنے کو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, مواد کم نہیں ہوتا, بکس کم نہیں ہوتی, یا پھر جو ہے وہ انسان کا جو مٹیریل ہے وہ کم نہیں ہے آج کے دور میں. اس دور میں تو جو ہمارے پاس ماڈل ہے نا, یہ فون ہمارے پاس ہے, یہ بہت سی چیزیں ہمیں سکھا دیتا ہے. لیکن جو مین چیز آتی ہے نا وہ یہی آتی ہے کہ انسان سیکھنے والا کس حد تک جا رہا ہے, اس کی کوشش کیا ہے, اس کی تڑپ کیا ہے اس عمل کے لیے نا. تو یہ انسان کو شیپ دیتی ہے چیز, یہی انسان کو سنوارتی ہے, یہی انسان کو بناتی ہے, اور یہی انسان کو جو ہے وہ پائیدار کرتی ہے اس کے عمل کے اوپر.
تو مین جو مشن اینڈ ویژن تھا وہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہے، اور کس لیول تک ہم نے کام کرنا ہے یہ بھی آپ کو کلیئر ہو گیا ہے۔ اب آپ کا کوئی کویشچن ہے تو وہ آپ میرے سے پوچھیں، یا جس بھی طرح کا کویشچن ہے وہ کریں۔ انشاءاللہ سیشن کی جو ٹائمنگ ہے نا وہ آپ کو کلیئر کرتی رہوں ہماری ہوگی۔ ابھی تو میں یہی سوچ رہی ہوں کہ سنڈے میں ہی رکھا جائے ہمارا سیشن، ہر سنڈے ہو، ٹھیک ہے، 4 بجے سے آنورڈ، وہ 5 بجے تک جائے یا 6 بجے تک جائے یا 5:30 بجے تک، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کی اپنی اس کے ان ٹچ کے اوپر ہے کہ کتنا آپ فزیکلی انوالو ہوتے ہیں، فزیکلی کہہ رہی ہوں سوری، کہ آن لائن آپ کتنا کلاسز کو جوائن کرتے ہیں یا کتنا سیریسلی آپ لے کر چلنا چاہ رہے ہیں۔ باقی اگر کوئی ایک انسان بھی ہمیں جوائن کرے گا نا سیشن تو ہونا ہی ہونا ہے۔ ٹائمنگ جو میں نے آپ کو بتا دی، جو میں کام کہتی ہوں نا وہ میں کرنا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بے شک آپ جوائن کریں یا نہ کریں، اس سے جو ہے وہ مجھے فرق نہیں پڑے گا، بیکاز ہم نے تو جو کام کرنا ہے وہ تو کرنا ہی ہے نا، وہ کرتے ہی رہنا ہے، اسی طرح چلتے ہی رہنا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک انسان بھی ہے نا، اس نے آپ اپنی لائف کو چینج کر لیا تو یہ اس کا اپنا فائدہ ہوگا۔ ہم نے جو چیز کرنی ہے وہ ہم نے کرنی ہے، ہم نے اپنی کوشش دکھانی ہے اللہ تعالیٰ کو، ہم نے کاوش کرنی ہے، اور ہم آخری سانس تک کرتے رہیں گے۔ ٹائمنگ اس کی انشاءاللہ 4 بجے سے آنورڈ ہوا کرے گی، اور ابھی ہم سنڈے کا ہی ڈے رکھیں گے۔ باقی جیسے جیسے ہم گو تھرو ہوں گے اور گرو کرتے جائیں گے، ہمارے ساتھ اور لوگ ملتے جائیں گے، تو ہم اپنے سیشنز کو اور ڈیز میں بھی رکھ لیا کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ایک سٹرکچر کے تھرو ہوگا ہر کام، آنکھیں بند کر کے نہیں ہونا، اور اس میں کوئی کریکولم نہ ہو ایسا بھی نہیں ہوگا۔ اس میں آپ کے ساتھ جو بھی میں چیزیں شیئر کروں گی وہ میری پرسنل لائف سے ریلیٹڈ بھی ہوں گی، ٹھیک ہے، ایکسپیرینس ہوگا، اور جو بکس آپ کے ساتھ شیئر ہوں گی وہ اوتھینٹک ہوں گی، ٹھیک ہے۔ مین جو ہمارا کریکولم ہوگا وہ قرآن پاک اور احادیث کا جو ہے نا، ٹھیک ہے، جو ہمیں سکھایا جا رہا ہے، اس سیرہ سے ہمیں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے یہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ ام المومنین کی سیرہ ہے، صحابیات کی سیرہ ہے، وہ مین ٹارگٹ ہمارا یہی، بکس ہماری یہی ہوں گی، ان میں سے ہمیں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے میری اپنی جو پرسنل لائف میں نے سیکھا ہے وہ سارا کچھ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا کروں گی، جس طرح سے ہم نے اپنے پریویس کورسز کو لے کر چلے تھے نا، اس سے بہتر سے بھی بہترین انشاءاللہ کریں گے۔ لیکن یہ ہر چیز جو ہے وہ اسٹرکچر بیس ہونی ہے، اور اس کو ہم نے لے کر بھی ایسے چلنا ہے کہ ہم نے ڈفرینس دیکھنا ہے آپ کی لائفز میں، ٹھیک ہے، آپ کی پرسنالٹیز میں ڈفرینس دیکھنا ہے، آپ کی سیلف میں ڈفرینس دیکھنا ہے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے میں، آپ کے چلنے پھرنے میں، آپ کی سوچ میں ڈفرینس دیکھنا ہے، بیکاز مین مقصد تو ریڈی کرنا ہے نا، ایسی پرسنالٹیز کو ریڈی کرنا ہے جو آنے والی جنریشن کو ریڈی کر سکیں اسلام کے اکارڈنگ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے کام کرنا پڑنا ہے ہمیں، اور وہ بہت بڑے لیول کا کام ہونا ہے۔ وہ اگر ہم یہ کہیں کہ چھوٹے سے لیول پہ کام کریں تو ایسا نہیں ہوگا، ایسا بھی ہوا کرے گا کہ ہم لوگ جب انشاءاللہ آگے اس پہ کام کرتے جائیں گے تو ہمیں ایک دن میں 2 بار لائیو سیشنز کنڈکٹ کرنے پڑ جائیں، یا ہمیں پورا ویک لائیو سیشن کنڈکٹ کرنے پڑ جائیں، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری جو ہے وہ کوشش دیکھے گا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہماری کوششوں کو پھر اس کے اکارڈنگ ہمیں پھل بھی لگائے گا۔ تو انشاءاللہ ہم نے ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑا ہے، اور اس کو اچیو کرنے کے لیے ہماری کوششیں بھی اتنی ہی بڑی ہوں گی، تو پھر ہم اس کو اچیو کر لیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور باقی آپ سب کی جو سیریسنیس ہے، آپ سب کی جو رسپانس ہے وہ مجھے ملتا رہے گا، تو میں آپ کو انشاءاللہ اچھے سے اچھے وے سے آپ مٹیریل پریزنٹ کرتی رہوں گی۔ میری انرجی تب لو ہوگی جب آپ کی طرف سے مجھے رسپانس اچھا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یا پھر آپ جو ہے وہ چیزوں کو ویسے نہیں لے کر چلیں گے جیسے لے کر چلنا چاہیے۔ لیکن میں اپنی انرجی کو پھر گین کر لوں گی، بیکاز میں نے اللہ کے لیے کام کرنا ہے، لیکن اس میں جو ہے وہ آپ نے اپنی بھی کوشش دکھانی ہے مجھے، ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ ہم زیادہ اچھے سے کام کریں گے۔ اور ابھی ریکارڈنگ جن اسٹوڈنٹ نے نہیں لی وہ ریکارڈنگ لے لیجیے گا، یعنی جو بعد میں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ تو ابھی اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے تو وہ پوچھ لیں، مائک بھی آپ اپنا انمیوٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، یا ویسے بھی پوچھ سکتے ہیں، یا اوور آل آپ کو ہمارا مشن اینڈ ویژن نہیں کلیئر ہوا تو تب بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ لیکن جنہوں نے لیٹ جوائن کیا وہ کائنڈلی ریکارڈنگ لیں، اس کے بعد پھر میرے سے کویشچن کریں، ٹھیک ہے۔ پرسنلی بھی آپ مجھے اپروچ کر سکتے ہیں، آپ جو ہے نا اگر آپ کو کوئی مسئلہ آتا ہے، سمجھ نہیں آتی، یا پھر آپ کے لیے کوئی ماڈل ہے کہ میم ہمیں ان چیزوں کو اس طرح سے لے کر چلنا چاہیے، تو وہ مجھے پریزنٹ کریں، انشاءاللہ ہم اس کو بھی دیکھیں گے۔
آپ کی اپنا جو ہے وہ مشن اینڈ ویژن یا آپ کی اپنی کلیئرٹی ہو چیزوں کے لیے، کہ یا پھر کوئی نہ کوئی آپ کی سوچ ہو کہ میری سمجھ میں یہ آ رہا ہے ماڈل کہ اس کو اس طرح سے ہمیں کرنا چاہیے یا یہ چیزیں ایڈ کرنی چاہیے، وہ بھی آپ مجھے بتا سکتے ہو. ٹھیک ہے. یہ جو میں نے آپ کو آپ کا یہ کریکولم شیئر کیا نا، یہ پورا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ اوور آل آپ کو میں نے شیئر کیا ہے، اور جو آپ کے گروپ میں آپ کا ڈاکومنٹ شیئر ہوا ہے نا، یہ آلموسٹ میرے خیال میں 12 ویکس کا ہے، اور اس میں بھی میں چینجز کروں گی. میں چینجز اس طرح سے کروں گی، میں دیکھوں گی کہ پریکٹیکل آپ کا جو ہے نا، میری ہمیشہ یہی سوچ یا ہمیشہ یہی کوشش ہوگی کہ آپ پریکٹیکلی چیزوں کو لے کر چلیں. ٹھیک ہے. چونکہ بکش نالج تب ہم اس کو دیکھتے ہیں جب پریکٹیکلی اس کا عمل ہو. اگر ہم آپ کو بکش نالج ہی دیں تو بکس سے تو دنیا میں جتنا مٹیریل پڑا ہوا ہے نا، آج تک لوگ جتنے بھی پڑھ کے وہ خود ہی چینج ہو جاتے. چینج ایکچولی میں تب آتا ہے جب آپ چیزوں کو پریکٹیکلی لے کر چلیں یا پرسنالٹی کو پریکٹیکلی چینج میں لے کر آئیں. چینج کبھی بھی تب نہیں آتا اگر آپ یہ چاہیں کہ آپ بکس پڑھ کے ہی بدل جائیں. انسان بکس پڑھ کے بدلتے ہوتے تو آج تک پوری دنیا ہی بدل جاتی نا. آج تک سبھی مسلمان ہوتے، کوئی کافر ہوتا ہی نہ، یا کوئی جو ہے وہ برا ہوتا ہی نہ اس دنیا میں. تو یہ چیز ہے، انشاءاللہ ہم اس کو ڈفرینٹ اینگل سے دیکھیں گے، اور جو میں نے کہا ہے وہ آپ کو نظر بھی آ جائے گا کہ کس طرح میں چیزوں کو لے کر چلتی ہوں. اس میں آپ کی بھی کوشش ہوگی، میری بھی کوشش ہوگی، تو پھر ہی چینج آئے گی. بیکاز آپ نے بھی اپنی پرسنالٹیز کو چینج کرنا ہے، تو تبھی ہماری جنریشنز چینج ہوں گی. اور میجر چینج تب آتی ہے جب بہت سے لوگ اپنی سوچوں کو چینج کر لیتے ہیں. تو اسی وجہ سے میں آپ کو بار بار کہہ رہی تھی، بار بار یہ ٹاسک دے رہی تھی کہ آپ کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو ایڈ کریں. بیکاز ایک انسان کوشش کر رہا ہے نا، اس کے ساتھ وہ کچھ اور لوگ مل جاتے ہیں، تو ان کو بھی وہی چیزیں سیکھنے کو مل جاتی ہیں جو آپ سیکھ رہے ہوتے ہو. اس سے نہ تو اس کا نقصان ہوتا ہے نہ آپ کا نقصان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فائدہ ہی ہو رہا ہوتا ہے نا. تو اس وجہ سے اب آپ کا یہی ٹاسک ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کے کانٹیکٹ لسٹ میں جتنی بھی فیمیل ہیں نا، سبھی کو آپ گروپ کا لنک شیئر کریں، سبھی کو کہیں کہ ہمارے ساتھ جوائننگ کریں. اور پھر انشاءاللہ میں آپ کو اس ویک کے کچھ ٹاسک بھی دوں گی، جس میں آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ ہماری ریسنٹلی جو ٹاسک ہو چکے ہیں نا کمپلیٹ، ان میں آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا نیو. وہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تاکہ وہ جو آپ کے کانسیپٹ ہیں نا تھوڑے وہ کلیئر ہو جائیں. اس کے بعد پھر انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے ہم ملیں گے. ٹھیک ہے. کوئی کوشچن ہے تو وہ آپ پوچھ سکتی ہیں. کوئی کوشچن ہے آپ کا؟ کسی کا کوئی کوشچن نہیں ہے؟ کلیئر ہو گیا ہے سب کو مشن اینڈ ویژن؟ چلیں جی ٹھیک ہے، پھر ہم اپنا سیشن اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.